ذمہ 1947 سے یہ قرض تھا کہ ہم نے 2/3 کشمیر جو گائے کو رب کہنے والے ہندو نے بالکل ناجائز طور پر اپنے قبضے میں لے لی ہوئی ہے، اس کو حاصل ہم نے کرنا ہے۔ اقوام متحدہ نے ہم سے وعدہ کیا کہ جناب یہ کشمیریوں کا لیجیٹیمیٹ اور جائز حق ہے، اور اس حق کے حصول کے لیے کشمیریوں کو کوئی روک نہیں سکتا۔ لیکن جو کشمیریوں نے اپنی آزادی کا مطالبہ کیا تو ہندوستان کی قاتل افواج کی بندوقیں ان گولیاں ان کی چھاتوں میں برساتی چلی گئیں۔ لاکھ کی تعداد میں پچھلے 10-12 سال میں ہمارے لوگ شہید ہوئے۔ اس وقت مقبوضہ کشمیر کی ساری سیاسی قیادت وہ پابند سلاسل ہے۔ نوجوان اس وقت ٹارچر سیلز میں ہیں۔ تو سامعین گرامی، اہلیان چکوٹھی، آپ سے بڑھ کر ہندوستان کے مظالم کو کوئی اچھی طرح نہیں جان سکتا۔ جماعت اسلامی وارن کرتی ہے اس پروگرام کے توسط سے آپ کو اور آپ کے ذریعے پوری سوسائٹی کو اور پوری ریاست کو، ریاست کی ساری سیاسی جماعتوں کو اور ریاست کے حکمرانوں کو کہ جناب 5 اگست 2019 کے بعد مودی کے انڈیا نے یہ طے کر لیا ہوا ہے کہ وہ تحریک آزادی کشمیر کو خدا نخواستہ ناکامی کی طرف لے کر جائے گا۔ ناکامی کی طرف لے جانے کا وہ کیا طریقہ اختیار کر رہا ہے؟ وہ تحریک آزادی کشمیر سے متعلق اور یہ جو آزادی کے جہاد ہے، اس جہاد سے متعلق وہ طرح طرح کے مغالطے پیدا کر رہا ہے۔ اس نے اپنے ایجنٹ خرید لیے ہیں۔ وہ سوشل میڈیا کی طاقت سے ہمارے یوتھ کو جو اس وقت بے روزگاری کے دوزخ میں جل رہے ہیں، ہمارے مضطرب اور بے چین یوتھ کو وہ اس وقت ایڈریس کرتے ہوئے یہ سمجھانے کی کوشش کر رہا ہے کہ جناب آزادی کے سفر میں آپ نے کیا پایا، مزید آپ کدھر جائیں گے؟ وہ کمزور پاکستان جس میں سیاسی عدم استحکام ہے اور جس کے بہت سارے جناب معاشی مسائل ہیں، وہ آپ کو کدھر آزادی دلائے گا؟ اور آج ہمارا نوجوان بھی اور ان کا ایک بڑا طبقہ فیشن کے طور پر پھر یہ بات کرتا ہے کہ جناب اب ہمیں آزادی کا کیا فائدہ، ہمارے مسائل اتنے زیادہ ہو گئے ہیں۔ لہذا میں آج کی اس افطار ڈنر کے اس بہترین پروگرام کے موقع پر لوگوں کے سامنے یہ بات رکھنا چاہتا ہوں کہ جناب من ہمارے ان سیاسی پنڈتوں نے 70 سالوں میں جب ہمارے نوجوانوں کے لیے کچھ نہیں سوچا، جب تحریک آزادی کشمیر کے لیے کچھ نہیں سوچا، لوگ جب کھڑے ہوئے، انہیں بجلی مہنگی لگی، انہیں آٹے کی سبسڈی ختم ہو گئی، تو بجائے اس کے کہ ان کا مسئلہ حل کرنے کے بجائے انہیں کہا جی کہ پاکستان ہماری مدد نہیں کرتا، اور اس وقت پاکستانیت ہمارے نوجوانوں کے نزدیک وہ ایک گالی بنتی چلی جا رہی ہے، اور اس کا ذمہ دار ہمارا یہی موروثی قابض سیاسی مافیا ہے کہ جس نے شیخ عبداللہ کی طرح اپنے ذاتی مسائل حل کیے لیکن ریاست کے عوام کے لیے کچھ نہیں کیا۔ سامعین گرامی، آج کے دن چونکہ آپ نے برائی سے نفرت سیکھی ہے، آپ نے نیکی سے محبت سیکھی ہے، آپ نے مجاہد فی سبیل اللہ بننے کا جذبہ سیکھا ہے رسول خدا کے مشن سے، میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ اس وقت ہمارے آزاد کشمیر اسمبلی کے 53 لوگ ہیں جن کو آپ MLAs کہتے ہیں، ان 53 میں سے 30 سے زیادہ اس وقت وزیر اور مشیر اور پارلیمانی سیکرٹریز ہیں، اور ہمارا 42 ارب روپے کا بجٹ ہے کل ترقیاتی، اس کا زیادہ حصہ ان لوگوں کے تنخواہوں اور ان کے نخروں پر خرچ ہو جاتا ہے۔ پچھلے دنوں تو میں نے سنا کہ جناب اب تو جناب لوگوں کو جوڑنے کے لیے ہمیشہ بلدیاتی ادارے رہے ہیں، یہ جناب عوام کی دہلیز پر ترقی کو لے جانے کی ضمانت دینے والا ادارہ یہ بلدیاتی ادارہ ہوتا ہے، لیکن آپ بلدیاتی اداروں کو بھی اگر آپ ریڈیوس کر دیں اس کا مطلب یہ کہ کیونکہ آپ نے MLA کے طور پر، وزیر کے طور پر جو اپنے وزیر فور کلچر ان 70 سالوں میں آپ نے پروان چڑھایا، آپ اس کی حفاظت کی وجہ سے ان جمہوری لوگوں کو اختیار نہیں دینا چاہتے۔ آج کے دن ہمیں روزے کی طاقت اس بات کو تیار کرتی ہے کہ ہم سکیم خوروں کا کڑا احتساب کریں گے، ہم سکیم چور مافیاز جس جس جماعت کو بھی پروموٹ کیے ہیں ان کا ہم کڑا احتساب کرنے چلے انشاءاللہ عید کے بعد۔ ہم لوکل گورنمنٹ سے وہ ساری سکیموں کا ریکارڈ گزشتہ 5 برسوں میں جو عوام کی ترقی کے نام پر لی گئی ہے وہ حاصل کریں گے، اور پھر ہم دیکھیں گے کہ جناب کون سی روڈ کا منہ کالا کرنے کے لیے انہوں نے کروڑوں روپے کا آزاد میں بتائے ہوئے ہیں۔ کیا خیال ہے عوام کو اپنے بنیادی حق کے لیے مطالبہ کرنا چاہیے میرے بھائیوں، یا نہیں کرنا چاہیے؟ ہم عید کے بعد لوکل گورنمنٹ سے اور MLA کے نام پر جاری ہونے والے جتنے فنڈز ہیں ان کی ایک پوری تفصیل حاصل کریں گے، اور انشاءاللہ آپ کی مدد سے پھر ہم گراس روٹ لیول پر جا کر ہر وارڈ کی بنیاد پر اتریں گے اور دیکھیں گے کہ جناب پانی کے نام پر جو اسکیم حاصل کی گئی تھی وہ کہاں لگی ہے، اور جناب راستے کے نام پر جو اسکیم آئی تھی وہ کدھر ہے، اور جناب اسی طرح فلاح و بہبود کی کوئی اور منصوبہ اگر آیا تھا وہ کدھر ہے۔ ہم چاہتے ہیں
روزہ یہ چاہتا ہے کہ حرام کھانے والے سکیم خوروں کو، حرام کھانے والے سکیم چوروں کو آپ اس وقت ایکسپوز جب تک نہیں کرو گے بات نہیں بنے گی۔ سامعین دیوکار، آپ جانتے